گفتگو ہے نعت کے حوالے سے، اور سوال یہ ہے کہ کیا نعت کے مضامین کا کوئی دائرہ متعین ہے؟ تناظر اس سوال کا یہ رہا کہ ادبی اصناف کے موضوعات کے کچھ اپنے اپنے دائرے ہیں، بہت سختی کے ساتھ نہ صحیح لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ التزام، کچھ لحاظ ان معاملات کا رکھا جاتا ہے۔ غزل کے کچھ خاص مضامین سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ بعد میں ان میں بہت زیادہ وسعت آ گئی۔ ربائی کے کچھ خاص مضامین سمجھے جاتے ہیں، مرثیے کے مضامین مختص ہیں، حمد کے لیے کچھ چیزیں مختص ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں سے یا ان معاملات سے ہٹ کر بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ نعت کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں تو شمائل، فضائل اور خصائل کے عنوانات ہمیں ملتے ہیں، تو جو بھی ہم بات کریں گے کسی نہ کسی طرح انہی عنوانات کے تحت آئے گی، لیکن ان کے اندر جو چیزیں مختص کر دی گئی ہیں اور جو چیزیں بار بار دہرائی جاتی ہیں ان سے ہٹ کر بھی نعت کے مضامین کا کوئی دائرہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج میں حاضر ہوا ہوں اپنے دوست، اپنے استاد جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کی خدمت میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ عابد بھائی۔ رمضان کا مہینہ ہے سر، اور برسبیل تذکرہ بھی، اور رسم دنیا، موقع، دستور جیسے ہم کہتے ہیں، تو عام طور پر ہم جو مباحث ہیں وہ ہمیں یاد بھی آ جاتے ہیں اور ان کو چھیڑنا بھی چاہیے۔ تقدیسی ادب کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات سر جس پہ گفتگو میرے خیال میں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم نعت کہتے ہیں تو یا سلام کہتے ہیں یا حمد کہتے ہیں، غزل کے بارے میں بھی ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اس کے مضامین کا ایک دائرہ ہے، ربائی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، کچھ معاملات کی تخصیص قصیدے کے بارے میں جیسے، تو لیکن بعد میں غزل نے تو یہ ثابت کیا کہ اس کے مضامین کا کوئی دائرہ متعین نہیں ہے۔ ایسا قصیدے کا وہیں رہ گیا، مرثیے نے بھی بہت کچھ ثابت کیا۔ نعت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نعت کے جو مضامین کا دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو ہے ہی ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائیں گے اور جو اس میں کچھ مضامین چلتے آ رہے ہیں وہ کہیں گے، لیکن کیا اس کے مضامین کے دائرے کو ہم کو متعین کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ عابد صاحب، آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فکر انگیز سوال اٹھاتے ہیں، اگرچہ مجھ جیسے طالب علموں کے پاس اس کا کوئی پورا جواب تو نہیں ہوتا، تاہم اس سے میز یقیناً ملتی ہے۔ سوال سر بنیادی طور پر جواب کے لیے نہیں ہے، یہ درست بات، سوال تو ظاہر ہے نکتہ ہے درست۔ جس پر یہ آپ ظاہر ہے بہت سارے ہمارے تازہ کار اور بہت سارے صاحبان نظر اور علم اس پر اپنے زاویے سے سوچیں گے تو ایک مکالمے کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ نے بہت عمدہ یعنی بات کی ہے۔ آج کل تقدیسی ادب کا جس زور و شور کے ساتھ یعنی لکھا جا رہا ہے اور اس پر تنقیدی کتابیں آ رہی ہیں، اس پر مکالمہ ہو رہا ہے، اس پر تخلیقی وہ فضا جو ہے وہ سرگرم ہے، بہت ساری محافل، بہت سارے مشاعرے ان اصناف سے متعلق منعقد ہو رہے ہیں، اور ہمارا نہ صرف یہ کہ بہت بزرگ طبقہ یا پرانے اہل قلم اس کا حصہ ہیں، بلکہ جدید طالب علم اور جدید شاعر اس میں بہت تیزی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت اہم بھی ہے اور ضرورت بھی اس کی ہے کہ اس کو مکالمے کا وہ موضوع ہونا چاہیے۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے بھی پہلے مختلف صحائف میں جو آپ کا ذکر ہوا یا آپ کی توصیف اور آپ کی تعریف کا جو سلسلہ ہے وہ تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ وہ ازل سے ابد تک جاری رہے گا، اور خود قرآن نے، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و منصب کو بیان کیا، اور آپ کی تکریم کے اور تمام انبیاء پر جو فضیلت ہے اس کا ہمارے ایمان کا حصہ وہ بن گیا۔ جب وہ شاعروں تک بات پہنچتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شاعر جنہوں نے آپ کی زیارت بھی کی تھی اور آپ کو عملی زندگی میں دیکھا بھی تھا اور مختلف حوالوں سے دیکھا تھا، انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے اور آپ کے خد و خال اور آپ کے سراپے اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی جو عمدہ اظہار اپنے شعری اس میں کیا،
وہ تو ابتدا تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ سلسلہ حضرت کعب بن زہیر اور حضرت حسان بن ثابت سے چلتا ہوا عربی کے وسیلے سے فارسی میں، اور پھر فارسی سے اردو میں وہ آیا، اور بہت بڑے عرفانی ہمارے شعراء جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ اور آپ کی ذات بابرکات کے مختلف رنگ اس خوش نمائی اور خوش ادائی کے ساتھ انہوں نے اپنے شعر کا حصہ بنائے کہ جس پر یقیناً ایمان کی تازگی کا بھی وہ سبب بنا، اور اس سے شعر و ادب کے بھی نئے منطقے جو ہیں وہ دریافت ہوتے ہیں۔ لیکن جب جیسا آپ نے ابتدا میں اپنی بات کی کہ وہ ایک قافلہ، یعنی یہ رکنے والا قافلہ تھا نہیں، اس نے آگے سفر کرنا تھا، لیکن جیسے جیسے بعد کے لوگ اس میں شامل ہوتے گئے ان کے ہاں وہ موضوعات انہی موضوعات کی تکرار تک وہ ہو گیا، اور ایک بڑا غالب اس کا یہ تھا کہ یہ خیر و برکت اور سعادت کے لیے لکھا جاتا ہے، اور مودت اور جو عشق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے، وہی اس کا وہ انعام بھی ہے اور یہی۔ لیکن بات یہاں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہے وہ روایت وہ بنی ہماری مثنویوں کے آغاز میں حمد اور نعت کی روایت تھی، اس کا اتباع کرتے ہوئے کئی غیر مسلم شاعروں نے بھی جنہوں نے مثنوی لکھی انہوں نے بھی ابتدا میں اس روایت کا اتباع کیا۔ اس میں اخلاص بے شک ہو یا اس میں خیر و برکت اور سعادت کا وہ سارا زاویہ موجود ہو، لیکن اس میں بہرحال شاعری نہیں ہے، یعنی وہ بہت لیمیٹڈ سے موضوعات یا وہ بہت محدود سا سراپے کا جو رنگ ہے، یا آپ کی سیرت کے وہ بہت نمایاں پہلو یا آپ کے معجزات کے یا شمائل کے مختلف رنگ ان اشعار میں آ گئے ہیں، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ مثنوی کہنے والا جس درجے پر وہ مثنوی کہہ رہا ہے اس درجے پر اس کا حمد یا اس کی نعت یا اس کے مناقب یا اس نے جو ابتدا میں تقدیسی ادب کے مختلف اصناف میں کلام کہا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی جب میر کی مثنویوں میں یا میر کے وہ بعض ہاں دیکھیں تو اس میں بھی وہ رنگ موجود نہیں ہے جو اس کی شاعری کا ہے۔ اسی طرح اور تو یعنی خیر و برکت اور سعادت کا ذریعہ اس کو خیال کر کے شاعر اپنے دیوان کے شروع میں یا اپنی مثنویوں کے آغاز میں وہ کرتے رہے، ایک روایت بہرحال چلتی رہی، اور کئی لوگوں نے اس میں قصائد بھی لکھے، نعتیہ قصائد آئے ہیں، منقبت کے قصائد آئے ہیں، اور اس میں بعض بہت اچھے بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ موضوعات کا دائرہ جامد رہا، اور اس میں وہی موضوعات بار بار اور خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق، آپ کے خاص طور پر معراج کا یا شق القمر کا یا اس طرح کے چند مخصوص یعنی جو معجزات تھے ان کو بار بار وہ پیش کیا گیا، اور کسی بغیر نئے رنگ کے، یعنی وہ اسی تواتر سے جب استعمال ہوا تو ایک خاص تلازمہ، ایک خاص کرینہ، ایک خاص انداز وہ اس میں ڈال گیا۔ جب 1857 کے بعد انگریزوں کا یہاں پر عمل دخل مستحکم ہوا اور اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا، تو اب ان کا اولین ہدف چونکہ مسلمان تھے، اس لیے مسلمانوں کی شناختیں مٹانے کے لیے یہاں پر بہت زیادہ کام ہونے لگا۔ یہاں کی فضا کو انہوں نے یقیناً مسموم کیا، اور ایسے بیانیے یا ایسے بیانات انہوں نے جاری کیے جس سے مسلمانوں کی دل شکنی بھی ہو اور دل آزاری بھی۔ اس میں خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر انہوں نے بہتان ترازی کی، اور دشنام ترازی کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں سے آغاز ہوا۔ رد عمل میں وہ طبقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسے تو ہر مسلمان محبت کرتا ہے، لیکن وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں بالعموم مذہبی وہ قیادت ہوتی ہے، اس نے آگے بڑھ کر نہ صرف ان کے جوابات دیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو نئے انداز سے نئے زمانے کے تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق اس کو وہ کرنے کی کوشش کی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہ رد عمل میں تھا اور بعض اس میں بہت جذباتی رسالے ہیں جن کی فوری ضرورت تو تھی لیکن اس کی کوئی دائمی قدر نہیں بن سکی، لیکن اسی تسلسل میں ہمیں سیرت کی بعض ایسی کتابیں ہمارے ہاتھ آتی ہیں جن پر ہم ناز کر سکتے ہیں، اور یعنی دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں جو سیرت کا سرمایہ ہے اس میں وہ اپنے بعض انفرادی نقوش کی وجہ سے ممتاز ہو گئی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے یعنی منظوم سیرت پر بھی قلم اٹھایا اور آپ کے معجزات اور کمالات کو بھی وہ اپنی شاعری کا موضوع بنایا، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ 1857 سے لے کر 2000 تک 1900 تک، یعنی یہ 50 سالوں کا 40 سالوں کا جو وہ ہے سلسلہ، اس میں ہمیں جہاں بہت سارے جذباتی یعنی بالکل رد عمل میں اسی نہج کا جس طرح کا اعتراض تھا اسی طرح کے جواب دینے والے شاعر بھی بہت ہیں، لیکن اس میں کچھ شاعر ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں جو باضابطہ شعر کے ادب آداب سے بھی واقف ہیں۔ کچھ نام ہم لے سکتے ہیں؟ میں بالکل لیتا ہوں، میں لیتا ہوں۔ شبلی کی کتاب کی بات کر رہے ہیں جو پہلی آپ نے بات کی، دیکھیں اس میں جی دیکھیں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک پورا جی میں گزارش کرتا ہوں کہ خطبات احمدیہ جو جواب میں لکھی گئی ولیم میور کے، اور اس میں جو سر سید کا اخلاص تھا اور اس نے جس طرح سے اس کو وہ کیا، اگرچہ ان کے بعض ہمیں معتقدات سے وہ اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیرت پر یعنی وہ جس جذبے کے تحت وہ لکھی گئی اور جس طرح سے مثبت جواب دیے گئے، اسی طرح قاضی سلمان منصور پوری کی کتاب ایک اور بھی بہت یعنی اس کا پہلو ہے کہ کتاب کا جواب جو ہے وہ کتاب ہے، بالکل کتاب ہے، بالکل ایک دوسرے آدمی نے ولیم میور نے کتاب لکھی ہے تو آپ بھی اس کے جواب میں کتاب لکھ رہے ہیں، علمی جواب دینا بالکل درست۔ پھر اسی طرح وہ ہمارے سید منصور پوری جو ہیں، سلمان منصور پوری، وہ یونانی جانتے تھے اور انہوں نے بعض عبرانی اور یونانی کی عبارتوں کو اپنے کام میں لایا اور وہ شہادتیں پیش کی جن پر معترضین نے مختلف طرح کے وہ کیے تھے۔ پھر سید سلمان ندوی تک یہ بات پہنچتے شبلی اور اس درمیان میں اور بہت سارے ایسے اکابر موجود ہیں جنہوں نے سیرت کا سرمایہ جو بات شاعری کی ہم کر رہے ہیں، وہ ایک روایت تو چلتی آ رہی تھی اور ہمارے شعراء کلاسیکی پیریڈ میں اور دکنی پیریڈ میں بھی نعت سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اس میں یہ جو جدت ودامہ زاویے تھے یہ 1857 کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اس میں کافی کا نام آتا ہے، شہیدی کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، پھر محسن کاکوروی اور مولانا احمد رضا کے نام آتے ہیں، حسن رضا کا نام آتا ہے، اسی طرح امیر مینائی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب ان شاعروں میں اپنے طور پر ایک طالب علمانہ حیثیت سے یہ بات کروں گا کہ جس کے ہاں شعر اپنی تمام تر رنگوں کے ساتھ آیا ہے، یا جہاں ہم کہیں کہ متخیلہ کے پر کھلے ہیں، وہ محسن کاکوروی، مولانا احمد رضا اور مولانا حسن رضا اور یہ سارے نعت کے اکابر شاعر ہیں، اور ان کے ہاں بعض مضامین بڑی ندرت کے ساتھ آئے ہیں اور بڑے امکانات کے ساتھ آئے ہیں، نئی ڈکشن کے ساتھ آئے ہیں اور نئے تلازموں کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ان میں سب سے اٹھا ہوا جو شعری مذاق تھا، چونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ محسن کا تعلق لکھنؤ اسکول سے ہے، تو لکھنؤ اسکول میں آرائش اور زیبائش اور شعر کے جو سج دھج کے عناصر ہیں ان پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی۔ یہ پہلی بار ایسے ہوا کہ نعت ان آرائشی عناصر سے بھی متصف ہوئی جو صرف غزل یا باقی شاعری کے لیے تو وہ روا رکھے جاتے تھے، لیکن نعت کے دامن پر وہ نہیں سجائے گئے تھے۔ یعنی اس میں استعارے، تشبیہیں، مختلف جو صنائع لفظی اور معنوی، ان کا التزام یعنی اتنے کرینے کے ساتھ۔ پھر انہوں نے قصائد میں جو تشبیب کے جو نئے رنگ چھیڑے اور مباحث چھیڑے، اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا اور اس کا جواب بھی انہوں نے دیا، اور اس سے ہماری نعت کا وہ جو دائرہ تھا اس میں کشادگی آئی۔
میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر جیسے جیسے دیکھیں ادبار میں جب مسلمان آئے یا غلامی کے ان بندھنوں میں تھے تو ایک درد مندی کا احساس ان کی اس پورے وجود سے نکلا اور وہ ان کے شعری سرمایہ کا حصہ بنا. ہم جب دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں یا 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہمارے وہ نعت کے شاعر جو باقاعدہ یعنی نعت یا حمد یا سلام یا منقبت یا اس طرح کے اصناف میں تقدیسی اصناف میں کلام کر رہے تھے، ان کے ہاں وہ روایتی مضامین ہی تک محدود نہیں بات رہی، بلکہ اس میں ان کا معاشرہ، ان کا منظرنامہ، ان کے مسائل بھی کہیں کہیں لو دینے لگے. کیسی اچھی بات کی آپ نے. اور کیسا ایک اور سوال جو ہے میرے ذہن میں آیا ہے، پھر اس پر ایک پورا انشاءاللہ کسی وقت سیشن کریں گے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جن عناصر کو ہم متعون کرتے رہے ہیں غزل کے اعتبار سے لکھنؤ کی شاعری میں، اور اس بنا پر لکھنؤ کی غزل کو ہم کم درجے کی غزل سمجھتے رہے ہیں، یا جو نصابی حساب ہے اس کے حساب سے وہی جو ہے وہ تقدیسی ادب کے ایسے کام آئے ہیں، یعنی مرثیہ اور نعت جیسے آپ نے کہا وہ جیسے وہاں پر اجاگر ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے کام کی چیز تھی اور شاید غزل کے کام کی نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس لکھنؤ اسکول کو ہمیں دوبارہ جا کر ایک اور حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، جو طالب علموں سے ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ دلی اسکول کو ہم تھوڑے سے تفوف کے ساتھ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور لکھنؤ اسکول کو نیچے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ غزل ہے بنیادی طور پہ. درست. اس کا مطلب ہے کہ دیگر اصناف میں ان کے ہاں جو ہے وہ زیادہ چیزیں جب اجاگر ہیں تو ایک توازن کی صورت اس طرح بھی نکل سکتی. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جو ہم رسمی یا ایک تدریسی ضرورتوں کے تحت بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطمع نگاہ اور ہوتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ آرائشی عناصر تو لکھنؤ والے ہوں یا دلی والے یا کسی بھی دبستان کے، ان کا جب وہ استعمال بہت اچھا ہوگا تو تب وہ اپنی چمک دکھائیں گے. اب مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیے میں جو انیس اور دبیر نے کمال کیے ہیں وہ باقی مرثیہ نگاروں کے ہاں اس سطح کے نہیں ہیں. اب ان کے مرثیے کو انیس اور دبیر کے مرثیے کے ساتھ تو نہیں رکھا جا سکتا نا. اسی طرح وہاں پر اگر ہمیں بعض لکھنؤ کے شاعروں کے ہاں وہ کسی آرائشی عنصر کی خوبصورت صورت دکھائی دیتی ہے تو اس کی تحسین ہم کریں گے، لیکن وہ چونکہ ایک چلن بن گیا نا، اور اس چلن نے اس کو پامال کر دیا، یعنی وہ کثرت استعمال نے اس کی وہ صورت گری نہیں ہونے دی. جیسا ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں دیکھتے ہیں کہ محاورے کے کثرت استعمال نے ان کی نثر کو خراب بھی کیا. اگر وہ صحیح سلیقے کے ساتھ باندھتے اور وہ محاورے پر بہت قادر تھے اور اس کو باندھنے پر بہت ان کو عبور تھا تو انہوں نے بہت زیادتی اس میں کر کے اپنے وہ کر دیا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، مولانا الطاف حسین علی اسی پیریڈ کے شاعر ہیں اور انہوں نے اس نقطہ نظر کی ترجمانی کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک یعنی ملت کا درد رکھنے والے، انسانوں کا درد رکھنے والے ایک بہت بڑے مصلح تھے. لیکن ہم جب حالی کی تمام شاعری کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو مسدس ہے اس میں وہ بہت شعر ان کے معروف بھی ہوئے اور انہوں نے زمانے کو متوجہ بھی کیا، لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں ان کا جو رسول کا روحانی وہ ایک ہمارا رشتہ تھا اور تصور تھا وہ کہیں غائب ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ایک بشر کا تصور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صالح انسان ہونے کا تصور اور ان کے ایک مصلح ہونے کا تصور تو اس میں بہت اجاگر ہوا. لیکن یہ تصور تو بعض ہمیں مستشرقین کے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی بہت جو صاحب عقل و فکر لوگ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اصل مقصد تو وہ روحانیت تھا جس کو بعد میں علامہ محمد اقبال نے کہا کہ وہ جو روح محمدی نکالنے کا کام انہوں نے کیا وہ یہی تھا کہ ہمیں وہ الجھا کر ان مسائل میں، یہ بہت سارے ہمارے مسائل بھی یہاں پیدا ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کے دائرے کو اور تقدیسی ادب کے دائرے کو کشادگی ملی. پھر انہی کے تتبع میں جو ملی شاعری آئی
اس ملی شاعری نے بھی نعت اور تقدیس کے باقی اصناف کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جدید دور میں ہم داخل ہوتے ہیں، اس میں یعنی حافظ مظہر الدین سے لے کر اور طائب صاحب سے لے کر اور احمد ندیم قاسمی، ترقی پسند بھی اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سارے ترقی پسندوں کے ہاں بھی نعت کے وہ رنگ دکھائی دیتے ہیں. اب نعت صرف سراپے تک محدود نہیں تھی. اب نعت صرف اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو واقعات ہیں اس تک محدود نہیں رہی. اب صرف اس میں معجزات کا رنگ ہی بار بار نمود نہیں کرتا، اس میں نئے عہد کا منظرنامہ شامل ہوتا ہے. ہمارے دکھ درد، ہمارے مصائب، ہمارے استغاثے، ہماری فریادیں، ہماری مجموعی طور پر جو فضا تھی، اس کو نعت میں نئے رنگوں کے ساتھ اور نئے اسالیب کے ساتھ شامل کیا گیا. ڈکشن میں تبدیلی آئی، موضوعات میں تبدیلی آئی، اور اصناف میں بھی، یعنی اس کی وہ مختلف جو ہے تھی پیکر یا پیٹرن تھے، اس میں بھی تبدیلی آئی. تو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نعت صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کے ساتھ جڑ کر ایک محدود دائرہ بناتی ہے، بلکہ اس کے اندر ایسے بہت سارے چشمے شامل ہوئے یا ایسے بہت سارے راستے اس سے نکلے کہ اب مثال کے طور پر ایک آدمی جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے یہاں بھی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی چارہ ساز ہیں، اب وہ اپنے مسائل کو کہاں لے کر جائے گا؟ جب اس کے چارہ ساز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مانتا ہے تو پھر اپنے تمام دکھ، آلام، مصائب اس کی نعت میں، اس کے اظہار میں، یہ ایک طرح سے نامہ شوق اس کا بن جاتا ہے. یہ صنف اس کے ساتھ ایک اور طرح کی جڑت اختیار کر لیتی ہے، اور وہ صرف اس کی جو رسمی حدود تھیں اس تک وہ محدود نہیں رہتی. اب شاعروں نے اس میں بہت خوبصورتی پیدا کی. احمد ندیم قاسمی آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں یعنی وہی موضوعات جو صدیوں سے استعمال ہو رہے تھے اور جن پر بہت بڑے فارسی کے شعراء نے بھی یعنی جس پر کام کیا تھا یا جس کو بیان کیا تھا، اس کو نئے زاویے کے ساتھ یا نئے رنگ کے ساتھ وہ ہمارے شاعروں نے پیش کیا. اور اگر ہم اس بات پر یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کریں تو یقیناً کرنی چاہیے کہ اس وقت اردو میں سب سے زیادہ نعت کا سرمایہ تخلیق ہو رہا ہے. عربی، فارسی، دنیا مسلمانوں کی دوسری زبانوں سے کہیں زیادہ، اور نہ صرف سرمایہ زیادہ ہے بلکہ رنگ و آہنگ کے اعتبار سے بھی، اور اپنے موضوعاتی کشادگی کے اعتبار سے بھی، اور اپنے اسالیبی ہمر رنگی کے اعتبار سے بھی، یعنی اس میں بہت وسعت اور بہت رفت اس میں آ گئی ہے. اور ہماری نعت میں وہ قصیدے کا جمال بھی شامل ہے، جلال بھی شامل ہے، وہ غزل کی ایمائیت اور رمزیت بھی اس میں گندی ہوئی ہے، اس میں باقی اصناف کا جو لوچ اور رنگ تھا وہ بھی ہماری نعت نے اور باقی اصناف نے قبول کیا. لیکن جس میں دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب وہ سارے شاعر جو نعت لکھنے والے ہیں یا وہ سارے شاعر جو ہم سرا ہیں یا وہ سارے شاعر جو منقبت لکھ رہے ہیں وہ سارے ایک درجے کے نہیں ہیں. اس میں بہت چنیدہ جو اشعار آ رہے ہیں، ہم اگر اس کو معیار بنائیں تو یقیناً ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا قافلہ تقدیسی ادب پہلے سے کہیں آگے نکل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. جو میں نے سوال کیا تھا سر وہ بنیادی طور پہ موضوعات کے بارے میں تھا. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری جو نعت اردو کی ہے اس کا ایک ایسا اجمالی خاکہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے کہ وہ ساری چیزیں روشن ہوگی. لیکن بات پھر اسالیب کی طرف ہی جاتی ہے. ظاہر ہے جب نیا زمانہ آئے گا تو نئے اسلوب کو ساتھ لائے گا، اور وہی اسلوب جو ہے جو مروج ہوتا ہے یا جو متداول ہوتا ہے یا جو مؤثر ہوتا ہے وہ آپ انہی مضامین کو اس اسلوب میں بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک نیا پن تو وہ آ جاتا ہے. تو وہ ہے بھی ظاہر ہے. مظفر وارثی کو آپ دیکھیں کس طریقے سے، اور یعنی جو آپ نے نام دیے اور بہت سارے ہمارے دوست بڑے لوگ ہیں. لیکن جو موضوعات کا دائرہ ہے اس کی بات کر رہا تھا. مثلا یہ تو مطلب 2-4 شعر تو ہیں کہ بھئی ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اب ظاہر سیاسی جو معاملہ ہے اس کے ساتھ اب یہ مضمون اس سے پہلے موجود نہیں.
یا جو دوسرا شعر ہے اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا. تنہا تیرا، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ بات تو کی گئی ہے لیکن اس کو ذرا سے نئے اندر، مطلب میں موضوعات کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یعنی کوئی ایسا موضوع بھی ہے جو اس متعین دائرے سے باہر جاتا ہوا آپ کو؟ جی میں نے گزارش کی کہ ہمارا جب منظرنامہ، نیا منظرنامہ یا ہمارا عہد یا ہمارے مسائل جب نعت میں شامل ہوئے ہیں تو گویا ہم اس کے اندر حصہ دار ہو گئے ہیں نا. اب جو ایک فرد کی ذاتی جو واردات ہے، ایک واردات تو وہ ہے نا کہ وہ ہم ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ایک نسبت کے تعلق میں بندھے ہوئے ہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا ایمان اور اعتقاد کا ایک تعلق ہے. ایک وہ جو ذاتی سطح پر آپ مثلاً اس کو جب میں ذاتی زاویے سے دیکھوں گا تو وہ میرا ذاتی تجربہ ہوگا، یعنی وہ ممکن ہے اس سے پہلے بھی کسی کے ہاں آیا ہو. اب آپ مثلا ڈاکٹر سعد اللہ کلیم کا ایک شعر میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ تیرا خدا ہے اگر عرش پر تو جانے، میرا خدا میرے مٹی کے گھر میں رہتا ہے. اب یہ بالکل نیا احساس ہے، یہ پہلے نہیں تھا. یہ تصور خدا، یعنی یہ حمد کا موضوع پہلے کبھی نہیں رہا، اگرچہ حمدیں بہت آئی ہیں اور بہت بڑے بڑے شاعروں نے حمد کہی ہے، لیکن یہ جو احساس آیا ہے. پھر دیکھیں نعت کا کلیم صاحب کا یہ شعر چونکہ میرے سامنے آ رہا ہے تو میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ گو مسجدوں میں بھی ہوں رحمتوں سے خالی ہیں وہ رحمتیں، وہ محفلیں جہاں ذکر رسول ہوتا نہیں. مطلب یہ بات اس سیاق کے ساتھ تو ظاہر پہلے نہیں تھی. موضوع بڑا نا، اس کے اندر موضوع کی ایک ندرت یا ایک رنگ شامل ہوا. اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ سیاست ہے، ہماری معاشرت ہے، ہماری تہذیب کے مختلف جو رنگ ہیں اس پر جو اغیار کا غلبہ ہے. اب مثال کے طور پر جو یعنی یہ فرانس اور ان ممالک میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ خاکے بنائے گئے اور آپ کے حوالے سے دشنام اور ایک شاتمان کا ایک گروہ پیدا ہوا، اس کے رد عمل میں یعنی وہ سیاسی بھی ہے بالکل ہے اور تہذیبی بھی ہے. اس کے رد عمل میں بہت ساری ایسی نظمیں آئی ہیں، پورے مطلب اقتباس وہ اب میرے ذہن میں نہیں ہے ورنہ وہ پیش کیے جا سکتے اس موقع پر. وہ موضوعات آئے ہیں، وہ اس کا نیا رنگ اور نیا تلازمے کے ساتھ وہ آئے ہیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے جو موجودہ عہد کے سوال ہیں کہ امت مرحومہ، امت مسلمہ جو جس صورت میں ہے، اور یہ ادبار کی جو فضا ہے، یہ جو فلسطین کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، یہ جو مسلمان آبادیوں پر جو دہشت گردی کے فسادات ہوتے ہیں، یہ جو پورے عالم میں ایک اسلاموفوبیا کی فضا ہے، یہ ہماری نعت میں آئے ہیں. یہ نئے رنگوں کے ساتھ آئے ہیں اور اس میں نئی تکنیکوں کے ساتھ اور نئے اسالیب کے ساتھ ان کی جلوہ گری کی ہے. ابھی ظاہر ہے ان موضوعات کو قائن ہوتے کچھ وقت لگے گا، لیکن ایسا ہے کہ جو زمانے کی ہمر رنگی ہے وہ ہماری ان اصناف میں بالخصوص نعت میں اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی دیا اور نئی باتیں بہت سی جو ہیں وہ آپ کی بات سے ہمارے سامنے آئیں. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.